السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو. اور اللہ کی رسی کو سب کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ. اس سے پہلے کہ میں باقی شروع کروں، اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں آخر میں کونے میں، ان کو آواز آ رہی ہے؟ آخر میں کوئی ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، آواز اگر ٹھیک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقوی حقیقت میں اپنے کامل درجے پر ایک موت ہے، کیونکہ جب نفس کے سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا. پھر فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصول تقوی کے لیے وہ اول مشق کریں. جیسے بچے خوشخطی سیکھتے ہیں تو اول ٹیڑھے حرف لکھتے ہیں، لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے
خود ہی صاف اور سیدھے حروف پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے۔ جب خدا تعالیٰ ان کی محنت دیکھے گا تو خود ان پر رحم کرے گا۔ بس یہ طریق ہے اس تقوی کے حصول کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس تقوی کا حق ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ نفس کے سارے پہلوؤں سے مخالفت کی جائے۔ انسان کے سامنے ہر قدم پر تقوی سے توجہ ہٹانے کے سامان پڑے ہیں، اور یہ سامان بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی پیدا ہوئے ہیں کہ شیطان کو کھلی چھٹی دے دی کہ یہ سامان پیدا کرو۔ جب اس نے کہا کہ میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا ایک مومن کو، حقیقی مومن کو، کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ اگر بچتے رہے تو ایمان کی حالت میں ترقی کرتے رہو گے اور حقیقی تقوی کو پالو گے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو تقوی سے ہٹانے والی ہیں، فرمایا کہ مسلسل کوشش کرو۔ مسیح موعود فرماتے ہیں کہ جب بچہ لکھنا سیکھتا ہے تو ٹیڑھے میڑھے حرف لکھتا ہے، اور پھر بھی وہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ سیکھنے کا اس کو شوق ہوتا ہے، پڑھنے والے بچے کو، سیکھنے والے بچے کو۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خوبصورت الفاظ لکھنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مومن اس طرح تسلسل سے کوشش کرتا رہے تو تقوی کے اس معیار پر پہنچ جائے گا جس پر خدا تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کہا، شیطان کو کھلی چھوٹی بھی دے دی ہے، اور یہ دے کر ہمیں اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب خود ہی لڑو اور کوشش کرو، اگر بچ گئے تو میرے، ورنہ شیطان کی گود میں چلے جاؤ، بلکہ طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری مدد کے لیے اپنے فرستادے بھی وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے، جو دنیا کو شیطان کے حملوں سے بچانے اور خدا تعالیٰ کے قریب کرنے آتے ہیں، انسان کی تقوی میں ترقی کے لیے آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر ہمیں تقوی کی حقیقت بتائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں ہمیں بتایا کہ تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے نفس کی تمام خواہشات پر موت وارد کرنی ہوگی، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرضات اللہ کی تلاش کرو۔ تمہارا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے ہو، اور جب ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو پھر نفس پر موت وارد ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک مرتبہ کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ کہ تقوی کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اسے وہی طے کر سکتا ہے
جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے، جو وہ چاہے وہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے، بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہ ہوگا، اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے۔ ادعونی استجب لکم، کہ جب مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم میں تو دعا کی تاکید فرمائی ہے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں کوشش کی، یعنی وہ لوگ جو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی طرف۔ جب تک تقویٰ نہ ہوگا، فرمایا کہ جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء اور رحمان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا بندہ اولیاء الرحمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ حقیقی مومنوں سے حقیقی تقویٰ چاہتا ہے، اور اس کے لیے مختلف راستے اس نے بتائے ہیں، اور پھر ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آخری زمانے کے امام کو بھیجا، جنہوں نے پھر خدا تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک کھول کر پہنچایا۔ بس ہمارا فرض ہے کہ اس امام کی کامل فرما بردار بنتے ہوئے اس کی پوری اطاعت کریں، کامل فرما بردار بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی فرما برداری میں ہی اللہ کے رسول اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ وہ عمل ہمارے سے ہوں جو ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے۔ گزشتہ مذاہب میں برائیاں اس لیے جڑ پکڑ گئی تھیں کہ ان میں تقویٰ کی کمی ہو گئی تھی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بنتے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کی ہے، یہ وارننگ دی ہے کہ بگڑے ہوئے زمانے میں جب تقویٰ کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسیح موعود کو بھیجے گا جو امام الزمان ہوگا۔ اسے مان لینا تاکہ تقویٰ کی راہوں پر چلتے رہو، ورنہ جیسا پہلی قوموں کا حال ہوا ہے تمہارا بھی ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ بے شک اسلام نے اب تا قیامت قائم رہنا ہے، لیکن حقیقی مسلمان اور تقویٰ پر چلنے والے وہی ہوں گے جو اس زمانے کے امام کے ساتھ جڑنے والے ہوں گے۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے احتیاط نہ کی، تقویٰ کا حق ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش نہ کیا، تو خدا تعالیٰ کی سزا کے مورد بن سکتے ہو۔ وہاں ایک تسلی بھی دلائی کہ اگر تقویٰ کا حق ادا کرتے رہو گے یا ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بھی بنو گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تقویٰ کی تلاش میں لگے رہے، اپنی طبیعتوں پر جبر کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، تو ایسی حالت کی موت بھی اللہ کا قرب دلانے والی ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ
کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ کامل فرمانبرداری کی تلاش اور جستجو اور کوشش اگر حقیقت میں ہوگی تو خدا تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ اپنے بندوں پر رحم اور فضل کرتے ہوئے انہیں انہیں نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے جو تقویٰ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم سے یہ بھی بعید نہیں کہ ایک مسلمان جو مسلسل کوشش کرتا ہے اس کی موت ہی اللہ تعالیٰ اس وقت لائے جب تقویٰ کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ چکا ہو یا اس کے قریب ہو۔ غرض کہ اصل چیز نیت ہے، یہ کوشش ہے، دعا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر عمل اور کوشش ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایسے مومن کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے والے ہوتے ہیں۔ بس اس کے حصول کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعا اور کوشش ایک مومن کی پہچان ہے۔ بس میں بار بار جب اس طرح توجہ دلاتا ہوں تو اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جو اس امام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زمانے کے امام کو مان لیا ہے، اس کی بیعت میں شامل ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے باقی تمام وہ باتیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں، اور جن کو ہم پر واضح کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور آپ نے جماعت کا قیام فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ گم ہو گیا ہے۔ بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں ذرا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ، ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، اس غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ بس یہ ہے وہ عظیم مقصد جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کا قیام فرمایا، یا جس کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ بس آج جس فسق و فجور میں دنیا مبتلا ہے وہ ظاہر و باہر ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے، ہر طرف بے حیائی کا دورہ ہے، میڈیا نے بالکل بے حیائی پیدا کر دی ہوئی ہے، اور اس فسق و فجور کو ابھارنے کے لیے نئے ذرائع دنیا نے اختیار کر لیے ہیں، الیکٹرانک طریق ہیں، اخبارات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس اگر آج ایک احمدی نے اور احمدی کہلانے والے نے اس شخص، مرد، عورت، نوجوان اور بچے نے اس بات کو نہ سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جماعت بنانے کے لیے آئے تھے جو دنیا کو فسق و فجور سے نکالے، اور خود بھی اگر یہ لوگ اس کے بجائے الیکٹرانک ذرائع اور دوسرے لغویات میں پڑھ کر تقویٰ سے دور ہٹ گئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمولیت کے مقصد کو بھولنے والے ہوں گے۔
فسق و فجور کیا چیز ہے؟ فسق کہتے ہیں سچائی، صحیح راستے، قانونی حدود اور فرما برداری سے باہر نکلنا، اخلاق سے گری ہوئی اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی حرکات کرنا۔ اسی طرح فجور کا مطلب ہے کہ سچائی سے دور ہٹنا، جھوٹ بولنا، غلط حرکات کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا۔ اب آج کل کے جو مختلف ذرائع دنیا کی تفریح کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر غور کریں تو وہ سب نیکیوں سے دور کرنے والے ہیں، جھوٹ کی ترغیب دلانے والے ہیں، بے حیائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر انداز کرنے اور فرما برداری سے باہر نکلنے کی ترغیب دلانے والے ہیں۔ بے حیائیوں کی ترغیب کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج انٹرنیٹ یا کمپیوٹر پر ایک نیا آپس کے تعارف کا ذریعہ نکلا ہے، فیس بک جسے کہتے ہیں۔ گو اتنا نیا بھی نہیں، لیکن بہرحال بات کی چند سالوں کی پیداوار ہے یہ۔ اس طریقے سے میں نے منع بھی کیا، ایک دفعہ خطبے میں بھی کہا کہ یہ بے حیائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ آپس کے جو حجاب ہیں، ایک دوسرے کا حجاب ہے، اپنے راز ہیں بندے کے، وہ ان حجابوں کو توڑتا ہے، ان رازوں کو فاش کرتا ہے اور بے حیائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس سائٹ کو بنانے والا جو ہے اس نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو کچھ ہے وہ ظاہر و باہر ہو کر دوسرے کے سامنے آ جائے، اور ظاہر و باہر ہو جانا یہ ہے اس کے نزدیک کہ اگر ننگی تصویر بھی کوئی اپنی ڈالتا ہے تو ڈال دے بے شک، اور اس پر دوسروں کو تبصرہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ انا للہ۔ اسی طرح دوسرے بھی جو کچھ دیکھیں کسی کے بارے میں اس میں ڈال دیں، یہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس اخلاقی پستی اور گراوٹ کی حالت میں ایک احمدی ہے جس نے دنیا کو اخلاق اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار بتانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، اس سے تعلق پیدا کروانا ہے، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت اور کامل فرما برداری ہے، اس کے لیے کوشش کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سہیڑنے والے بن جاؤ گے۔ اب ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں آ کر ان نیک باتوں اور تقویٰ کو قائم کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں فیس بک سے کیوں روکا جاتا ہے، ہمیں ہماری آزادی سے کیوں محروم کیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، تقویٰ کو، یا ان فسق و فجور پھیلانے والی باتوں کو۔ آج ایک احمدی وہ خوش قسمت ہے جو دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دینی علم سے اس طرح مالا مال کر دیا ہے، خزانوں سے، کہ اس کے کسی اور دوسرے کے پاس وہ خزانہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی روشن تعلیم کی جو تفسیریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہیں وہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں سکتی۔ بس احمدی ہے جو دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تمیز کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں، جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کی کوشش کروں، بے حیائیوں اور لغویات میں نہ پڑوں۔ بیعت تو ہم نے اس لیے کی ہے کہ فسق و فجور میں پڑی ہوئی دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انصار بن کر
اس دنیا کو فسق و فجور سے باہر نکالا جائے، لیکن خود ہم ان برائیوں میں اگر پڑ جائیں تو پھر کیا حال ہوگا اس دنیا کا۔ بس جو اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ آپ سے کاٹا جائے گا، کیونکہ آپ کا مقصد تقویٰ کا قیام ہے۔ جو اس مقصد کے حصول کے لیے مددگار نہیں بن سکتا وہ ظاہر میں بے شک جماعت کا ممبر کہلاتا ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے منسلک نہیں ہے، اور اس کی بڑی واضح طور پر وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں فرما دی ہے۔ بس ہمیں اپنے عمدہ کھانے میں سے دنیا کی ملونی کے زہر کو نکالنا ہوگا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسروں کے کھانے بھی صاف کرنے ہوں گے، ان کو بھی بچانا ہوگا زہر کھانے سے، تبھی ہم فرما برداروں میں شمار ہوں گے، تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمار ہوں گے۔ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تقویٰ و طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، یہ نمونہ خدا نے دکھانے کا جو طریق رکھا ہوا ہے وہ سب سے بڑھ کر تو انبیاء کا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ نمونہ دکھایا، پھر اپنے صحابہ میں وہ قائم فرمایا اور انہوں نے دکھایا، اور پھر کیونکہ یہ جماعت مومنین جو تا قیامت رہنے والی جماعت ہے، اس کے ممبران نے وہ نمونہ دکھانا ہے، اس لیے اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ بس بڑے غور اور فکر کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اس مقصد کے حصول کے لیے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، آپ کے معاون و مددگار بنیں، دنیا کی طرف زیادہ دیکھنے کے بجائے اپنے تقویٰ کے معیار کی طرف نظر رکھنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک جماعت میں شامل کر دیا ہے، ایک لڑی میں پرو دیا ہے، جس کے ساتھ جڑے رہنے اور جس میں پروئے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم پر برس رہی ہے اور برستی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ جماعت احمدیہ عالمگیر نعرہ تکبیر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گند سے نکال کر اس جماعت سے وابستہ کر کے جو ہم پر احسان کیا ہے اس پر شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم تقویٰ کے معیار کو بڑھائیں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں جو خدا تعالیٰ نے ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں پکڑائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ پہلی قومیں بگڑیں وہ اس لیے کہ اپنی تعلیم سے دور ہو گئیں، ہر ایک تقویٰ سے دور ہو کر اپنے راستے اختیار کرنے لگا۔ تو اس میں یہ ایک پیش گوئی بھی ہے کہ مسلمان اگر اپنی رسی اپنی اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اور تو پھر اللہ تعالیٰ اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ایک رسی پکڑائی ہے اور ہم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس تعلیم کی حقیقت کو تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں اتری ہے، تو پھر اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان بھی یہودیوں کی طرح فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔ تو اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فرقوں میں بٹ بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی کتاب قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں،
جو آسمان سے زمین تک پھیلائی گئی ہے یا اتاری گئی ہے۔ بس قرآن کریم کے احکامات ہیں جو تقوی پر چلاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے آیات کو سمجھنے کے لیے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے، بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی صحیح تفسیر سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سمجھ سکیں، اس کے علم، اور جن کے آنے کی خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا بھی ہے، اور اس زمانے میں جس کے آنے کی قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وآخرین منہم لما یلحقوا فرما کر خبر بھی دی ہے، جو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں قرآن کریم کا تعلق آسمان سے زمین پر جوڑے گا، یا پھر اس رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچنے کے صحیح طریق سکھائے گا۔ بس اس رسی کو پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو پکڑو۔ ایک زمانہ آئے گا جس میں قرآن کریم کا پڑھنا صرف رسم کے طور پر ہوگا، اور صرف ظاہری عزت قرآن کریم کی ہوگی، اس کی تعلیم پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ مخفی شرک بھی مسلمان کر رہے ہوں گے۔ قبروں کو پوجا جا رہا ہے آج کل، بڑی واضح مثالیں ہمارے سامنے۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بٹھا کر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بس اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو اس دنیا میں جاری کرنے کے لیے آئے، اور وہی ہیں جو اسلام پر اعتراضات کو دور کرنے والے ہیں۔ آپ کے علم کلام سے باہر نکل کر کوئی اسلام پر اعتراض کرنے والے کا منہ نہیں بند کر سکتا، اور آپ بھی ایک حبل اللہ ہیں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو جانا، اور اس مسیح و مہدی کو میرا سلام پہنچانا۔ پھر اس قدرت کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آئی، ایک اور قدرت کا ظہور کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جیسا کہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ولا یمکنن لہم، اور انہیں تمکنت عطا کرے گا۔ یعنی دین کی مضبوطی کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے پھر دوسری قدرت جو خلافت کی صورت میں ہے حبل اللہ بن جائے گی، اور جس جماعت میں یہ خلافت ہوگی وہ وحدت پر قائم ہو کر خدا واحد و یگانہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی جماعت بن جائے گی۔ بس قرآن کریم کی حقیقت میں ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ قرآنی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود کو مانیں اور آپ کے بعد آپ کے جاری نظام خلافت کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ بس جب یہ صورت ہوگی تو تبھی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم پورا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور اس حد تک اختلاف ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ الزام تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جماعت احمدیہ پر ہے، کو دیا جاتا ہے
کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، جبکہ خود ایک دوسرے پر تکفیر کے فتووں سے ان کے لٹریچر بھرے پڑے ہیں۔ یہ فرقوں میں بٹنے کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی تو مسیح موعود کا ظہور بھی ہوا۔ اب حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تم پر اتار دی ہے کہ جو مسیح موعود کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ فرقوں میں بٹنے کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر اسلام کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے مسیح موعود کو بھیج دیا ہے۔ اب اختلاف ختم کرو، اور اگر حقیقت میں حبل اللہ کے انعام سے فیض پانا چاہتے ہو تو مسیح موعود کو مان کر امت واحدہ بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر! بس یہ پیغام تو ہے ان لوگوں کے لیے جو جماعت احمدیہ میں ابھی شامل نہیں ہوئے، اور جو احمدی ہیں جو جماعت میں شامل ہوئے ہیں ان کو بھی یاد کروایا کہ جہالت سے حکمت کی طرف اور اندھیروں سے روشنی کی طرف کا سفر تم نے شروع کیا ہے، تو پھر اب اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجڑ اور جاہل لوگوں کو انسان اور تعلیم یافتہ انسان اور باخدا انسان بنایا تھا، تم بھی باخدا انسان بننے کی کوشش کرو، اپنی نیکیوں اور تقوی کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے بعد اگر ہمارے اندر رنجشوں اور بدظنیوں نے جگہ پائی تو ہم حبل اللہ کی صحیح قدر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ بس ایک احمدی کو فکر ہونی چاہیے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جس سے آپس کی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرے۔ اس نے فکر ہونی چاہیے یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی دل میں پیدا کرنا ہے، اس نے خدا تعالیٰ کی کامل فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رسی کو جو قرآن، نبوت اور خلافت کی صورت میں اتاری گئی ہے اسے اس کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے اور اپنی مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبوت کی طرف سے کہی گئی تمام باتوں پر ایمان اور یقین نبوت سے تعلق میں بڑھاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والا حکم اور عدل ہوگا اور ایمان کو ثریا سے زمین پر لائے گا۔ تو اب ہر احمدی کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی صحیح ہے، اور دین کی جو تشریح آپ نے کی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو پیشگوئیاں آپ نے فرمائی ہیں ان پر یقین ہی ایک مومن کو ایمان میں بڑھائے گا، اور خلافت احمدیہ کے جاری نظام کی آپ نے کھول کر وضاحت فرمائی ہے، اور خاص طور پر تلقین فرمائی کہ میرے بعد خلافت کا جاری نظام میری ہی بعثت کا تسلسل ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر تو یقین رکھتے ہیں، آپ کو سچا مسیح موعود بھی مان لیتے ہیں، مہدی موعود بھی مان لیتے ہیں، لیکن خلافت سے تعلق ضروری نہیں ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اعلان اور دعوے کو جھٹلانے والا بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنی سچائی کے طور پر قدرت ثانیہ کا بیان فرمایا تھا۔ بس وہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے منکر ہیں جو آپ کے اس واضح اعلان کے اس حصے کو نہیں مانتے
کہ خلافت احمدیہ دائمی قدرت ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس وقت جماعت کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ خلافت احمدیہ نے اسے وحدت کی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں تو حبل اللہ کے تیسرے حصے کو کاٹ دیا جائے، کاٹنے والے بن جاتے ہیں ایسے لوگ، یا خود اس سے کٹ گئے۔ بس جب حبل اللہ کا زمین پر پہنچنے والا ایک سرا کٹ گیا تو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی کٹ گیا۔ بس خلافت کی اطاعت اور اس کی حفاظت ہی ایک انسان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ایک احمدی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا حقدار بناتی ہے، یا بیعت میں آنے کا دعویٰ کرنے کا حقدار بناتی ہے۔ اور یہی حقیقی بیعت پھر محبت اور بھائی چارے کے رشتے کو پروان چڑھانے والی ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ آپ علیہ السلام کی ایک بات کو مان لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تمہارے اعضاء اور تمہاری قوتیں خدا کی تابع ہوں اور تم سب ایک ہو کر اس کی اطاعت میں لگو۔ اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش ہے۔ مثلا آپس کے تعلقات ہیں جس میں شاید میں مثال دی گئی ہے، بھائی بھائی تھے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوطی سے جوڑا ہے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ تعلقات کے لیے پھر ایک جگہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ رحماؤ بینہم، کہ مومن آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ اگر صرف ایک بات کو ہی اسی ایک بات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ ہر احمدی بنا لے تو ایک انقلاب جماعت کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہر احمدی کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، ہر احمدی گھرانہ جنت نظیر بن جائے گا، ہر احمدی خاندان ایک مثالی خاندان بن جائے گا، ہر حلقہ اور شہر اور ملک کی جماعت ایک مثالی جماعت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے جب یہ رحم کے سلوک ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی موسلادھار بارش بھی انشاءاللہ تعالیٰ برس رہی ہوگی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نمونہ دکھاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو، یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے، یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بس یہ معیار ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں، اور ہمیں ایک شدت کے ساتھ ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں حقیقی طور پر جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے کہلانے والے بنیں گے یا بن سکتے ہیں۔ ہم وہ جماعت بن جائیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بنانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تھے تم ایک گڑھے کے کنارے پر، سو اس سے تم کو خلاصی بخشی، یعنی خلاصی کا سامان عطا فرمایا، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لفظ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ خلاصی کا سامان ایک تو 1400 سال پہلے ہوا تھا جب آگ سے بچ کر لوگ جنتوں کے وارث بن گئے تھے۔ یہ خلاصی ایسی تھی کہ اس نے صرف بچایا ہی نہیں بلکہ انعاموں کا وارث بھی بنا دیا۔ اور اب یہ خلاصی کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کو مبعوث فرما کر فرمایا ہے۔ آپ نے محبت اور بھائی چارے کے صحیح اسلوب ہمیں سکھائے ہیں، آپ نے گناہوں سے بچنے اور آگ سے بچنے کے طریق ہمیں سکھائے ہیں، آپ نے بندے کے حقوق دلوا کر مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلوائی ہے اور ظالموں کو خلاصی دلوائی ہے، ان کے ظلموں سے بچا کر ان کو۔ بس آج ہم بھی
اسی صورت میں خلاصی پا سکتے ہیں جب اس سامان سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، ورنہ وہی بات ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جیسے باقی مسلمان ہیں ویسے تم ہو، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو وہ بھی اس کے بھی وہ بھی قائل ہیں اور تم بھی قائل ہو، وہ بھی ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم بھی ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا فرقوں میں بٹ کر ان کی حالت قلوبہم شتیٰ والی ہو چکی ہے، یعنی ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، تیرا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں، ان کا معاملہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ ان کو اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس آپس کی چپکلشوں اور رنجوں کو کوئی معمولی بات یا ذاتی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہی بڑھتے بڑھتے خاندانی اور پھر بعض دفعہ جماعتی جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں کہ فلاں عہدیدار کا فلاں رشتہ دار ہے اور اس نے فلاں موقع پر اس کی مدد کی تھی، اور پھر یہ بدزنیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ جماعتی نظام سے بھی بدزنی کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ اپنے دلوں میں قدورتیں بھرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جماعت سے بھی ایک وقت آتا ہے کہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ بس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو مختلف پیرایوں میں مختلف لوگوں اور قوموں کی مثالیں دے کر بیان فرماتا ہے، وہ اس لیے کہ حقیقی مومن ان سے سبق حاصل کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جس ہدایت پر کام ہو چکے ہیں اس کے راستے اپنے پر بند کرنے کے بجائے مزید کھولیں اور ان انعامات سے فیض پائیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جماعت سے وابستہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اس نے تمہارے دلوں کو باندھ دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو اس نے اپنے فضل سے کیا ہے، اور یہ فضل اس بات کا ایک مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ آپس میں بھی اس احسان کے بدلے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت میں بڑھیں، ایک دوسرے کے لیے خالص ہمدردی کے جذبات پیدا کریں، تبھی حقیقی مومن کہلائیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ سے کے حقیقی شکر گزار کہلائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں، صلاح، تقوی، نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا ذرا سی بات پر چڑ جاتے ہیں۔ عام مجلس میں کسی کو احمق کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے۔ اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے بچا لے، یہ نہیں کہ منادی کرو۔ جب کسی کا بیٹا بدچلن ہو تو اس کو سردست کوئی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اندر ایک گوشے میں سمجھاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے باز آ جا۔ بس جیسے رفق، حلم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو۔ اور خاص طور پر عہدیداروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ باقی نہ رکھیں، عمومی طور پر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کیونکہ اس میں جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے۔ اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا برباد ہو گیا۔ بس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے
دوسروں کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اگر خود انسان اپنا جائزہ لینا شروع کر دے تو بہت سارے مسائل اور فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، چونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا، اس لیے آخر کار لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بن جاتا ہے، یعنی تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ فرمایا اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے، لیکن بعض دفعہ نصیحت کرنے میں ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو اس آیت کے نیچے نہ لاتا۔ بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے، ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ بس ہمیشہ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے بجائے دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے کے۔ یاد رکھو کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے پاک نہ کرے۔ جب تک ان کے لیے دعا نہ کرے جب تک دعا نہ کرے، اس حد تک دعا نہ کرے کہ مر جاوے، تب تک سچی تقوی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کچھ الفاظ کٹ گئے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا اس کے لیے دعا سے ہی فضل طلب کرنا چاہیے۔ بس یہ وہ سوچ ہے جس سے تقوی کی تلاش کی ضرورت ہے۔ آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خلافت سے سچی وابستگی کی ضرورت ہے۔ نظام جماعت کے ساتھ بے لوث تعلق کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے والے بن جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہو کر اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں۔ اب وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے کہ مغربی ممالک میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام اور احمدیت کے دن پھیلنے کے دن ہیں، اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ اسلام نے بڑی تیزی سے پھیلنا ہے۔ خاص طور پر جرمنی والوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے ہوں گے تاکہ آنے والوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انقلاب کو دیکھنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہوگی، دعا میں شہدائے احمدیت کے خاندانوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اسیران کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جماعت کے کسی بھی رنگ میں خدمت کرنے والوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نیتی سے تقوی پر چلتے ہوئے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بہت دعائیں کریں کہ ہمیشہ جماعت کی برکات سے فیض پانے والے بنے رہیں۔ خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے کے لیے دعائیں کریں۔ دنیا کے لیے دعائیں کریں کہ جس تباہی کی طرف وہ تیزی سے جا رہی ہے اس سے وہ بچ جائے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ انقلاب جو دنیا میں آنا ہے اب اس کسی تباہی کے بعد آنا ہے یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور اس طرح توجہ پیدا کر دے۔ بہرحال بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے اور وہ زمانے کے امام کو مان لیں۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. نعرہ